بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس قبر کو ہم صرف مٹی سمجھتے ہیں وہ دراصل نئی زندگی کا پہلا دروازہ ہے؟ آج ہم اس سفر کی بات کریں گے جہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا، نہ دولت، نہ اولاد، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کیسی خوبصورت تہذیب ہے کہ مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی بہت احترام سے غسل دے کر، اجلا لباس اور سفید کفن پہنا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، بہت عزت اور احترام سے کندھوں پر اٹھا کر، اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نماز جنازہ پڑھ کر دعاؤں کے ساتھ اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے خاموشی سے اسے اس کی آخری قیام گاہ میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، جبکہ غیر اسلامی تہذیبوں میں انسانیت کے ایسے احترام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خبر دنیا کے آخری گھر کا پہلا دروازہ ہے، ارشاد ربانی ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھاتے، جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ زمین کی مٹی آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس گھر کی تیاری کرو۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اس قبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زادِ راہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے معلوم نہیں میری منزل کون سی ہے۔ ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہماری اس غفلت پر قرآن کریم کا یہ تبصرہ اس قدر سچ ثابت ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں قبر کی کٹن کھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا سفینہ جب کنارے آ لگتا ہے تو ایک اندرونی حس موت کے مسافر کو مطلع کر دیتی ہے کہ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، کھوج کا وقت آ پہنچا اور روانگی شروع ہونے والی ہے۔ تو ایسے میں ہم دنیا سے روانگی کی تیاری کس طرح کریں؟ آئیے اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مریض کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تقدیر پر صبر کرے اور اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ یہ بات اس کے حق میں بہت مفید ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
تم میں سے جو بھی فوت ہو رہا ہو اسے اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہر مریض کو چاہیے کہ خوف اور امید کی کیفیت میں رہے اور وقت وفات امید کی جانب اس پر غالب ہو، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔